أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. آیات کے نشانات ہیں 112, 113 اور 114. آیت نمبر 112 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال گئے ہو. تو آیت نمبر 13 میں اس کا جواب ہے کہ وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. آیت نمبر 114 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ تم وہاں تھوڑی عرصے ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے. سوال قیامت کے دن ان مشرکین سے ہوگا کہ تم نے اس زمین میں کتنی مدت زندگی گزاری. فی الارض قرینہ بنتا ہے کہ سوال دنیا کی زندگی سے متعلق ہے. اگرچہ تفسیر مجموع البیان اور المیزان کا موقف یہ ہے کہ سوال قبر میں رہنے کی مدت کے بارے میں ہے، لیکن دیگر آیات کے شواہد کی بنا پر یہ سوال دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے زیادہ صاحب و غائب کا یہ کہنا ہوگا کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو. تو یہاں آخرت کی جزا کی زندگی کا دنیا کی امتحان کی زندگی کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے. قبر کی مدت کو تو ما لبثتم غیر ساعہ. یہ سورہ روم ہے، قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا کہ ایک گھڑی سے تعبیر کیا ہے. فاسأل العادین یعنی اعمال عباد پر نظر رکھنے والے فرشتے ہی مراد ہو سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آخرت کی سبدی زندگی کے مقابلے میں تمہاری دنیاوی زندگی قلیل ہی تھی. آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی ظاہر ہے کہ بہت ہی کم یعنی ایک ہی دن شمار ہوگی. اب دین و عقل کے بارے میں سورہ قاف جو قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا انا فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اور آگے پوری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ جو لگتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے. حشام بن حکم کو امام موسی کاظم علیہ السلام کی نصیحتوں سے کچھ نصیحتیں ملی، جس کا ذکر یہ ہے کہ مولا نے حشام سے فرمایا اے حشام، خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یعنی اس میں شک نہیں جو شخص آگاہ قلب رکھتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 37 ہے. یہاں قلب سے مراد عقل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا یعنی یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. یہاں حکمت سے مراد عقل و فہم ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں عقل نہیں اس کا دین نہیں. مزید معصومین کے ارشادات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جس میں عقل ہوتی ہے اس کا دین ہوتا ہے، اور جس کا دین ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. دین و ادب عقل ہی کا نتیجہ ہے. انسان کی اصل فہم و فراست اور اس کا دین اس کی عقل ہے. مومن نہیں ہوتا جب تک صاحب عقل نہ ہو جائے. ایمان ایک بے لباس چیز ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، زینت اس کی حیا اور ثمرہ اس کا علم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کیا ہے؟
تو اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل جہالت کو باندھے رکھتی ہے اور نفس خبیث حیوان کی مثل ہے، اگر اسے باندھ کر نہ رکھا جائے تو سرگردان ہو جاتا ہے۔ مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفوس انسانی شتر بے مہار کی مانند ہے، لیکن عقل کے ہاتھوں نحوستوں کی طرف سے ان کی مہاریں کھینچ لی جاتی ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو کچھ جانتے ہو وہ بیان کرو اور جو کہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا غصے کو گھونٹ گھونٹ کر پی جانا حتیٰ کہ فرصت مل جائے۔ یہ معانی الاخبار میں ہے۔ ابن خالد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عقل کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کو پی جانا، دشمنوں کو بے خبر رکھنا اور دوستوں سے مدارات کرنا۔ ابراہیم بن عبداللہ نے امام حسن ابن علی علیہ السلام سے عقل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غصے کو پی جانا اور دشمنوں کو بے خبر رکھنا۔ عقل مندی یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اور اسراف نہ کرو، وعدہ کرو تو اس کے خلاف ورزی نہ کرو اور غصے میں آ جاؤ تو بردباری اختیار کرو۔ انسان کی اصل اس کی فہم و ذکا اور عقل اس کا دین ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، انجام پر نظر رکھی جائے اور دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اپنے مخفی خزانے سے پیدا کیا ہے جو اس کے سابق علم میں گزر چکا تھا، جس پر نہ تو کسی نبی مرسل کو مطلع کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو۔ چنانچہ نفس عقل علم کو بنایا، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر، حیا کو اس کی آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کا منہ اور رحمت کو اس کا دل قرار دیا۔ پھر اس کو 10 چیزوں سے بھر کر طاقتور بنا دیا۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 سچائی، نمبر 4 تسکین، نمبر 5 اخلاص، نمبر 6 نرمی، نمبر 7 بخشش، نمبر 8 قناعت، نمبر 9 تسلیم اور نمبر 10 شکر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ قول مؤلف ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عقل کے معنی ہے گراں باندھنا اور روکنا۔ لہذا انسان کے ادراک کو اس لیے ادراک کہتے ہیں کہ اس پر عقل اور اس کے مدرکات کی گرہ بندی ہوتی ہے۔ نیز جس وقت اور جس قوت کے متعلق یہ گمان ہے کہ اس کا شمار ان قوتوں میں ہوتا ہے جن پر انسان کو تصرف حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے خیر کو شر سے اور حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، اس قوت کو بھی عقل کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنون، بے وقوفی، حماقت اور جہالت ہوتے ہیں اپنے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے۔ قرآن مجید میں ادراک کے معنی پر مشتمل بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 20، مثلا ظن، حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فہم، فقہ، درایت، یقین، فکر، رائے، ذوم، حفظ، حکمت، خبر، شہادت اور عقل۔ البتہ اس کے ساتھ ہی قول فتویٰ اور بصیرت جیسی چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی تشریح میں بتا دیتا ہوں سب کی۔ جیسے ظن وہ راجح تصدیق ہے جو حتم اور یقین کی حد تک نہ پہنچے، یعنی حتمی اور یقین تک نہ پہنچے، اس کو ظن کہتے ہیں۔ حسبان کہتے ہیں وہ راجح تصدیق جو ختم اور یقین کی حد تک نہ پہنچے۔ البتہ حسبان کا استعمال ظنی ادراکات میں استفادے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے کہ عدد یعنی شمار ظن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کی ایک اصل ہے یعنی عدّا زیدن من الابطال، یعنی تم زید کو بہادروں میں شمار کرو۔ ایک ہوتا ہے شعور۔ شعور کا مطلب ہے دقیق اور گہرے ادراک کا نام ہے شعور۔ شعر یعنی بال سے ماخوذ ہے، بوجہ اس کے گہرا ہونے کے اس کا استعمال معقولات میں کم
اور محسوسات میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے شائع کا اطلاق حواس پر ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی ہیں ذہن میں موجود صورت کا حاضر کرنا جب وہ ادراک سے غائب ہو چکی ہو، یا اسے ادراک سے غائب ہونے سے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح عرفان و معرفت یعنی ادراک میں حاصل ہونے والی صورت کا اس حالت سے مطابقت کرنا جو ذہن میں موجود ہے، اس لیے اس نوعیت کو علم سابق کے بعد ادراک کہا جاتا ہے۔ فہم کے معنی ہے ذہن میں خارج سے کوئی صورت نقش ہو جائے اور ذہن اسے قبول کر لے۔ فقہ کے معنی ہے ذہن میں موجود نقش شدہ صورت کو پائے ثبوت تک پہنچانا اور تصدیق کی حد تک لے جانا۔ درایت کے معنی ہے پائے ثبوت اور تصدیق کے استقراء کی گہرائیوں تک جا پہنچنا تاکہ معلومات کی خصوصیت، اندرونی بھید و فوائد حاصل کی جا سکے۔ اسی لیے اس کا استعمال کسی عظیم الشان اور بلند مقاصد کے حامل امور کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یعنی سچ مچ ہونے والی قیامت، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے۔ یہ سورہ الحاقہ کی 2 آیات ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا۔ یہ سورہ قدر کی 2 آیات ہیں۔ یقین یعنی ذہنی ادراک اس قدر شدت کے ساتھ ہو کہ زوال اور کمزوری کا اس میں شائبہ تک نہ ہو۔ فکر کا مطلب ہے کہ موجود اور حاضر معلومات کے بارے میں اس قدر تفصیل و مطالعے سے کام لینا کہ اس سے متعلقہ مجہولات حاصل ہو جائیں۔ رائے یعنی غور و فکر اور سوچ و بچار سے حاصل ہونے والی تصدیق کا نام ہے، البتہ اس کا استعمال زیادہ تر علوم عملیہ میں ہوتا ہے، خواہ ان کا بجا لانا ضروری ہو یا نہ ہو۔ جیسے علوم نظریہ ہوتے ہیں جن کا تعلق امور تقوینیہ سے ہوتا ہے، اس چیز سے ملتے جلتے کلمات ہیں بصیرت، افتاح اور قول۔ البتہ قول کا استعمال گویا استعارے کی صورت میں ہوتا ہے، اس قبیل سے کہ لازم و ملزوم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ قول ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ایسے اعتقاد کو لازم ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرو۔ اسی طرح زوم اس صورت کی تصدیق کا نام ہے جو ذہن میں ہوتی ہے، خواہ اس تصدیق میں رجحان پایا جائے یا عزم و یقین۔ علم جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ادراک کا نام ہے جو نقیض سے معنی ہوتا ہے۔ حفظ صورت معلومہ کو اس حیثیت سے محفوظ کر لینا کہ وہاں تک تغیر و تبدل کا گزر تک نہ ہو پائے۔ اسی طرح حکمت کا مطلب ہے استحکام اور پختگی کے ساتھ صورت علمیہ کو جاننا۔ خبرہ صورت علمیہ کا ظہور اس حیثیت سے ہو کہ عالم کے لیے مقدمات کو ترتیب دے کر اس سے نتیجہ مخفی نہ رہے۔ شہادت کہتے ہیں کسی چیز کو بے نہیں حاصل کر لینا، یا تو حس سے ظاہری کے ساتھ جیسا کہ وجدانیات میں ہوتا ہے، جیسے علم، ارادہ، حب اور بغض وغیرہ۔ مذکورہ بالا الفاظ کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے معانی کا تعلق مادے، حرکت و تغیر و تبدل سے ہوتا ہے، اسی لیے آخری 5 الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ خداوند عالم کے بارے میں استعمال نہیں ہوتے، یعنی صرف علم، حفظ، حکمت، خبرہ اور شہادت کے علاوہ دوسرے الفاظ خداوند متعال کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند عالم گمان کرتا ہے یا زوم کرتا ہے یا سوچتا ہے یا غور کرتا ہے وغیرہ، لیکن آخری 5 الفاظ چونکہ ان میں نقص و فقدان نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یعنی تمہارا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اب اس گفتگو کی طرف واپس آ جاتے ہیں جو شروع میں کی تھی۔ پس عرض ہے کہ لفظ عقل جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اس کا اطلاق ایسے ادراک پر ہوتا ہے جہاں دل کو تصدیق حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ نظریات میں حق و باطل کا ادراک کرے اور عملیات میں خیر و شر اور نفع و نقصان کو سمجھے۔ ان معاملات کے لیے مزید جو شوق رکھتے ہیں وہ مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑی بصیرت ان کو ملے گی۔ خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔